السلام علیکم۔ چھوڑ کر جانے والا انسان آپ کو یہ 3 میسج ضرور کرے گا، لہٰذا تھوڑا حاضر دماغی سے خبردار ہو کر آپ نے اس کو رپلائی کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی ایک غلطی کر دیں رپلائی کرنے میں تو اس کے بعد پھر آپ کی ساری زندگی وہ جہنم بن جائے۔ یاد رکھیے گا، جو انسان آپ کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے نا، غصہ کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، وہ آپ کی زندگی سے جاتا ہے، اس کے 1 مہینے بعد اس کی طرف سے کوئی نہ کوئی میسج آپ کو ضرور ملے گا۔ اول بات تو یہ ہے کہ 1 مہینے سے بھی پہلے آپ کو میسج مل جائے گا، زیادہ سے زیادہ 1 مہینہ لگ سکتا ہے یا پھر 2 مہینے لگ سکتے ہیں۔ اب اس دورانیے میں اس بندے کی طرف سے آپ کو کوئی پوئٹری کا میسج مل سکتا ہے، کوئی آئی مس یو کا میسج مل سکتا ہے، یا جناب والا وہ بندہ کوئی اپنی واٹس ایپ ڈی پی چینج کرے گا، اسٹیٹس میں آپ کو مینشن کرے گا، فیس بک پر کوئی پوسٹ کرے گا، کوئی نہ کوئی وہ آپ کو اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور ایون کہ میں نے کئی ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ لوگ ڈیورس دے دیتے ہیں اور اس کے بعد بھی پھر وہ اپنے پارٹنر کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، جب ان کو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ یار سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اب ہمارا ایک ہونے کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن پھر بھی وہ کیونکہ ان کی ایک ایڈکشن ہوتی ہے، ان کا مائنڈ اس چیز کی نیڈ کرتا ہے، تو وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ایک دفعہ بات ہو جائے، ہم آواز سن لیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ انسان کسی بھی چیز کی قدر زندگی میں صرف 2 بار ہی کر سکتا ہے، ایک اس کے ملنے سے پہلے، دوسرا اس کے کھونے کے بعد۔ جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی نا، کوئی بھی چیز، میٹیریلسٹک چیز ہو، کوئی انسان ہو، کوئی گاڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، حاصل ہو گئی، اس کے بعد اس کی قیمت، اس کی ویلیو اس بندے کے نزدیک وہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ انسان کی جو خواہشیں ہیں وہ بھی بچے جنم دیتی ہیں، ان کے بھی آگے بچے ہوتے ہیں۔ آپ ایک خواہش پوری کرتے ہیں، ایک اور خواہش وہ جنم لے لیتی ہے، پھر آپ اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی تو کسی بزرگ نے کہا تھا کہ ضرورتیں وہ فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں اور خواہشیں وہ بادشاہوں کو بھی غلام بنا دیتی ہیں۔ خیر، ہم اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ جب بھی کبھی کسی انسان کا آپ کو میسج آئے، پہلا میسج تو یہ آ سکتا ہے کہ وہ آپ کو آئی مس یو بولے، آپ کی طرف جناب کوئی سیڈ پوئٹری وہ سینڈ کرنا سٹارٹ کر دے، اور بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ جی وہ سوری بولتے ہیں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ اور جب آپ کسی کو آگے سے کوئی رپلائی، کوئی رسپانس نہیں دیتے تو ایون کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو اللہ کا واسطہ ہے، آپ میرے ساتھ بات کر لیں۔ اور اگر آپ دیکھ رہے ہوں اس کے میسج اور جب اللہ تعالیٰ کا واسطہ آتا ہے تو ایک آٹومیٹیکلی آپ کو اس بندے کے اوپر نا ترس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بندہ ایک کہہ رہا ہو کہ آپ خدا کے واسطے مجھے ایک دفعہ معاف کر دیں، مجھے لاسٹ وارننگ دے دیں، آئندہ میں کبھی ایسا نہیں کروں گا، تو اب آپ میرے ساتھ بات چیت کرنا سٹارٹ کر دیں۔ ہم جس طرح کے پہلے تھے ہم ویسا ہی ریلیشن شپ اس کو آگے کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ذرا دیکھنے والی بات یہ ہے کہ جس بندے نے آپ کو ایک دفعہ چھوڑا ہے اور اسی نے چھوڑا ہے کوئی بھی ریزن بنا کر، اور وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ گئے، تو سب سے پہلا کام تو آپ یہ کیجئے گا کہ اس بندے کے اوپر اعتبار کرنے سے پہلے جس وجہ سے آپ کے درمیان کنفلکٹ ہوتے تھے، کنفلکٹ اسی وجہ سے ہوتا ہے نا کہ یار میری پسند کچھ اور ہے، اس بندے کی پسند کچھ اور ہے، وہ چاہتا ہے کہ آپ میرے مطابق ہو جائیں، ٹھیک ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ میرے مطابق ہو جائے، ایک دوسرے کو چینج کرنے کی خواہش کے پیچھے لگے رہتے ہیں، کچھ باتیں آپ اس کی نہیں مانتے، کچھ وہ آپ کے نہیں مانتا، کنفلکٹ ہو جاتے ہیں اور آپ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی اگر وہ بندہ واپس آتا ہے تو دیکھ لیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج نہیں کرنا۔ یہ بڑی آپ کو عجیب سی بات لگے گی کہ آپ نے اپنے آپ کو چینج کیوں نہیں کرنا۔ دیکھیں، میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں۔
ایک مثال کے طور پر آپ کے اندر ہیبٹ ہے، بچپن سے آپ اس کو فالو کرتے آ رہے ہیں، کوئی بھی ہیبٹ ہو سکتی ہے کہ آپ زیادہ سوتے ہیں یا آپ جب ہنستے ہیں تو بہت اونچا ہنستے ہیں، یا کوئی بھی ہیبٹ ہو سکتی ہے جس سے سامنے والے بندے کو تکلیف ہو، یا آپ شروع دن سے تھوڑے آزاد انوائرمنٹ میں، آپ کو آزاد انوائرمنٹ ملا اور وہ بندہ آپ کو زیادہ جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہتا ہے. مختلف سچویشن ہوتی ہے نا، آپ تھوڑے براڈ مائنڈڈ ہیں اور وہ بندہ تھوڑا سا تنگ سوچ کا مالک ہے، اس وجہ سے کانفلکٹ ہوئے ہیں. اور اب وہ دوبارہ اگر واسطے دے رہے، منتیں کر رہے، ترلے مار رہے، تو بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایڈکشن تو دونوں طرف سے ہوتی ہے. کہیں نہ کہیں آپ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں بھی اس کے ساتھ بات چیت کروں، لیکن آپ دونوں ہی اپنے آپ کو فیک پرسنالٹی شو کرتے ہیں. نہ وہ انسان اپنا ریئل فیس شو کرتا ہے، نہ آپ اپنا ریئل فیس شو کرتے ہیں. دیکھیں ریلیشن شپ تو تب چلتے ہیں نا کہ یار میں جس طرح کا ہوں نا، اچھا ہوں برا ہوں، جتنی بھی میرے اندر ہیبٹ ہیں، اچھی ہیں بری ہیں، مطلب جو بھی میرے اندر خامیاں ہیں، خوبیاں ہیں، مجھے ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لو. اگر تو کوئی ایسا بندہ ہے کہ جی وہ آپ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ پہلی بات تو ہے کبھی آپ کو چھوڑے گا نہیں. اور جو کبھی آپ کے مطابق ہوا تھا، آپ یہ بھی دیکھ لیں، تھوڑا آبزرو کر لیں، سٹارٹنگ میں ہی آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ بندہ، آپ پہلے اپنے بارے میں زیادہ شو آف نہ کروائیں نا، آپ زیادہ نہ بولیں، آپ اگلے بندے کو آبزرو کریں کہ بیسیکلی وہ بندہ ہے کیا، وہ کس پرسنالٹی کا مالک ہے، کس سوچ کا مالک ہے، وہ کیسا سوچتا ہے، اس کے دوست کیسے ہیں، اس کی پسند ناپسند، ساری چیزیں آپ خود جان لیں. کیونکہ جب ریلیشن شپ کا سٹارٹ ہوتا ہے نا تو ایک اٹریکشن ہوتی ہے، اور آدمی کیا کوشش کرتا ہے کہ دوسرے کے مطابق بننے کی کوشش کرتا ہے کہ بس میں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو امپریس کر لوں، بس وہ مجھے حاصل ہو جائے. لیکن جیسے ہی بندہ فطرت پر آتا ہے، نیچر پر آتا ہے، ریئلٹی بیسس پر آتا ہے تو کنفلکٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے کہ اگر اس طرح کے کنفلکٹ کی وجہ سے کوئی بندہ اس نے بریک اپ کیا تھا اور دوبارہ وہ واپس آنا چاہ رہا ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے ریلیشن شپ کی باؤنڈریز سیٹ کریں. اگر اس نے بہت زیادہ چیٹنگ نہیں کی، ایک جملہ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ زندگی میں موقع دینے والے انسان کو دھوکہ، اور دھوکہ دینے والے انسان کو اپنے موقع نہیں دینا. آپ دیکھ لیں کہ کس نوعیت کی اس بندے نے چیٹنگ کی. اگر تو چیٹنگ بہت بڑی تھی، اس کے اور افیئرز تھے، ٹھیک ہے، تو پھر تو آپ دوبارہ اس کے اوپر ٹرسٹ کرنا وہ بے وقوفی ہے. مفہوم حدیث ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جاتا. تو ایک بندے نے جب آپ کو اپنی اصلیت، اپنی نیچر، اپنا اوریجنل فیس آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ جی میں یہ ہوں، اس کے بعد پھر دوبارہ آپ اس کے اوپر ٹرسٹ کریں کہ نہیں اب یہ بدل چکا ہوگا. یہ تو وہی مثال ہے کہ آپ بیل مجھے مار. یہ تو خود آپ اپنا ہاتھ کسی سانپ کے سامنے کر رہے ہیں کہ آپ مجھے ڈس دیں. یہ تو بالکل بے وقوفی کی انتہا ہے. اور لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی ایڈکشن ہوتی ہے، ایک عادت بنی ہوئی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم کھونا نہیں چاہتے، اور کھو تو پھر بھی دیتی ہیں، کیونکہ جس کی فطرت میں آزادی ہو وہ کہاں آپ کے بند پنجرے میں وہ زندگی گزارے گا. تو جس نے چھوڑنا ہے تو وہ تو کسی بھی صورت آپ دنیا کی ساری آسائشیں سب کچھ دے دیں، وہ تو آزادی چاہے گا. وہ تو نکلے گا وہاں سے کہ آزاد پنچھی جو ہے اس کو قید میں آپ دنیا کا دی بیسٹ کھانا دے دیں، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا. کیونکہ جو مزہ آزادی میں ہے وہ قید میں نہیں ہے. تو مزہ تو تب ہے کہ ایک بندے کے لیے دروازے کھلے ہوئے ہوں، کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا نہ ہو، اپنی مرضی سے اگر وہ قید بیٹھا ہو، اپنی مرضی سے اس نے وہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ بنا کر بیٹھا ہو، تو یہ تو بات ہے. لیکن زبردستی آپ اس کو باندھ کر رکھیں، اس کو بلیک میل کرتے رہیں ایموشنلی، اور اس کو مینٹلی ٹارچر کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ لو بومنگ کرتے رہیں کہ بس ٹھیک ہے یار یہ
ہمارا مائنڈ سیٹ تو نہیں ملتا، لیکن آپ کو اس کو پکڑ کر بیٹھنا پڑے تو آپ کب تک پکڑ کر بیٹھیں گے؟ لاسٹ میں آپ کے ساتھ صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ویڈیو کی لینتھ زیادہ لمبی ہو جاتی ہے تو مناسب نہیں ہے۔ وہ بات صرف یہ ہے کہ کسی بھی انسان نے جب آپ کو اپنی اصلیت دکھا دی ہو، دوبارہ اس کے اوپر ٹرسٹ مت کیجیے گا۔ کبھی اس غلط فہمی میں مت رہیے گا کہ جی وہ تھوڑا سا دور ہو گیا ہے تو اب اس کے بیہیویئر میں کافی چینج ہو گیا ہے، وہ غصہ کم کرنے لگ گیا ہے، اس کی وائس ٹیون وہ چینج ہو چکی ہے۔ یہ سب ڈرامے بازی ہیں، یہ سب بکواس دھوکہ ہے۔ بڑے سخت الفاظ میں بول رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ آپ کو دوبارہ امپریس کرنے کے لیے، دوبارہ آپ کو مینوپولیٹ کرنے کے لیے وقتی طور پر اپنی وائس ٹیون چینج کر لیتے ہیں، اپنے بولنے کا انداز چینج کر لیتے ہیں کہ جی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس طرح تو میٹھی میٹھی باتیں آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب مور کو دیکھ کر کون بندہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سانپ کھاتا ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو فطرت وہی ہوتی ہے انسان کی، اندر سے بے شک باہر سے جتنا مرضی وہ کر لے، اندر سے وہی ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، جو اس نے پہلے آپ کو دکھا دیا ہے اپنا آپ، اندر سے پھر وہ وہی ہے۔ تو دوبارہ کبھی بھی غلط فہمی مت کیجیے گا۔ اور جب آپ کو ایک بندے کا پتہ لگ جائے کہ یار اس بندے کے ساتھ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، تو یار جانے دیں اس کو، وہ جدھر جانا چاہتا ہے۔ آپ کیوں اس کو دوبارہ ریپلائی کریں گے؟ کیوں اس کے پیچھے دوبارہ بھاگیں گے؟ یہ جو ٹائم پاس کرنے کا ایک کلچر ہے نا، میل فیمیل دونوں میں، معذرت کے ساتھ، اسی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں وہ برباد ہو رہی ہیں۔ دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے کرتے وہ ان کو ایک دوسرے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، پھر زندگی میں کوئی ان کا پارٹنر آتا ہے وہ اس کو ٹائم بھی نہیں دے پاتے۔ تو یہ غلط فہمی اور یہ غلطی مت کیجیے گا، جس بندے کے ساتھ کوئی فیوچر نہ ہو اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہنے کا جتنی مرضی ایموشن انویسٹمنٹ کیے تھے، ایڈکشن تھی، بس چھوڑ دیں آپ۔ اب آگے زندگی میں موو آن کریں۔ اب اس انسان کو ٹائم دینا ہے جو آپ کا فیوچر کا آپ کا ساتھی ہو، فیوچر جو آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہو، اس کے ساتھ آپ نے ٹائم اس کو دینا ہے، اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ اس کو ڈیولپ کرنا ہے، اس کی پسند کے بارے میں جاننا ہے۔ جو چیز لا حاصل ہے، جس راستے پر آپ نے جانا نہیں، اس کا راستہ آپ نے کاہے کا پوچھنا؟ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ جو آپ کی زندگی میں جو آپ کا پارٹنر ہے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ جو یہ باقی ریلیشن شپ ہیں، ٹھیک ہے آپ کی غلطی تھی، اس بندے نے آپ کو پرپوز کیا تھا یا آپ نے اس کو پرپوز کر دیا تھا، ہو گیا، اصلیت پتہ لگ گئی، باہر سے دکھنے میں اچھا تھا، خوبصورت تھا، بیوٹیفل تھا، فائنینشلی سٹرونگ تھا، سٹیبل تھا، اندر سے جھانک کر دیکھا ہے تو ایک بالکل مطلب بزدل گھٹیا قسم کا انسان تھا، گھٹیا مطلب گندی سوچ رکھنے والا انسان تھا، ٹائم پاس کرنے والا تھا۔ تو ٹھیک ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، ایک دفعہ آپ نے چوز کر لیا، ریلیشن شپ بنا لیا تو نو پرابلم، اب آگے بڑھیں۔ اس کو پکڑ کر تھوڑا ہی رکھنا ہے کہ بس یہی ہے، میں تو کوئی اور کسی کے ساتھ ریلیشن شپ بناؤں گا نہیں۔ سو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی آپ کو کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔